تو تم کہو گے دیکھو نعرہ بھی لگا رہے ہیں نبی کی محبت میں، ابھی ہاتھ اٹھواؤ تو ابھی ہاتھ اٹھا دیں گے، کون کون محبت کرتا سب اٹھا دیں گے۔ تو یار یہ کیا محبت ہوتی ہے؟ خالی ہاتھ اٹھا دیا، نعرہ لگا دیا، یہ کیا محبت ہے؟ یار ہاتھ اٹھانے سے اگر محبت ہو جایا کرے، نعرہ لگانے سے محبت ہو جایا کرے، تو یہ جو نیتاؤں کی سبھائیں ہوتی ہیں تو ان کی سبھاؤں میں تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نیتا جی پھر بھی ہار جاتے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھانا جو ہے محبت کی نشانی نہیں ہے، کسی کو دل سے مان لینا یہ محبت کی نشانی بے ہے۔ شک، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو دل سے مان لینا یہ محبت کی نشانی ہے۔ یار محبت ہاتھ سے نہیں ہوتی، سنو سنو، محبت ہاتھ سے نہیں ہوتی، محبت پیر سے نہیں ہوتی، یار محبت تو دل سے ہوتی ہے۔ اب ہم نے جلسے میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا دیے، نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن دل سے نہ کر پائے۔ تم کہو گے مولانا نہیں ہم تو دل سے کرتے ہیں، تو یار میں کیسے مان لوں؟ ادھر اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو اپنے گھر میں فجر میں سو رہا ہے، دل سے محبت کہاں ہو گئی؟ دل سے محبت کرے اور تجھے نیند آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، دل سے بہت محبت خوب، کرے اور ماشاءاللہ۔ جھوٹ بول جائے، یار ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی سے دل سے محبت کرے، شراب پی لے، میرے یار ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی سے دل سے محبت کرے اور اس کے بعد زنا کی منڈی میں چلا جائے، یارا ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں جس کے دل میں نبی کی محبت کا درخت لوگوں اگاتا ہے، جو نبی سے سچی محبت کرنے لگتا ہے، دنیا کے ہر برے کام سے وہ نفرت کرنے لگتا، اس لیے کہ ایک میان میں ایک ہی تلوار رہ سکتی ہے، یا تو نیکیوں کی تلوار رہ سکتی ہے یا گناہوں کی تلوار رہ سکتی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو رکھو گے، دونوں نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہو کہ نبی سے محبت کریں گے تو پھر نبی کی محبت ایسی آپ کے دل میں چڑھ کے بولے گی کہ دنیا کا ہر کام تمہیں جو برا ہے برا لگے گا، شراب پینا اس کی طرف نظر نہیں کرو گے، زنا اس کی طرف تو نظر کر ہی نہیں سکتے، لوگوں جھوٹ بولنا کبھی سوچ نہیں سکتے، اور جب تک نبی سے محبت نہیں ہوگی تو دنیا کا کوئی برا کام چھوڑ نہیں سکتے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ محبت سے میاں آپ یہ سوچو کہ یہ ہم اپنے آپ کو روک لیں گے، نفس بڑا خطرناک ہے، یہ نہیں روکنے دے گا آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ لیکن جس دن یہ دل میں سوچ لیے یارا میں نے نبی کے محبت کی، آمینہ کے لال سے محبت کی ہے، اور جب میں مر کے قبر میں جاؤں گا تو قبر میں میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میرے چاچا، میرے تایا، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میری بیوی، میرے بچے، میری قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، سب مجھے مٹی دے کے تنہا قبر میں چھوڑ دیں گے۔ قبر کی وہ اندھیری رات ہوگی، وہ قبر کی تنہا رات ہوگی، میں اکیلا بے سر و سامانی کے عالم میں کفن پہنے پڑا ہوں گا، ایسے میں فرشتے آ کے جگائیں گے، اٹھ ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ یہ کہہ رہا ہوگا ہائے میں نے تو آنکھ بند کر کے سویا تھا تو میرا بستر تھا، اب آنکھ کھلی ہے تو قبر کا اندھیرا ہے، ہائے میرے باپ تو کہاں چلا گیا جو محبت کے دعوے کرتا تھا، اے میرے بھائی تو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، اگر دنیا میں مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو تڑپ جایا کرتا تھا، میرے بھائی تو کہاں چلا گیا؟ تیری قبر میں نہ تیرا بھائی ہے، نہ تیرا باپ ہے، نہ تیرا رشتہ دار، نہ دوست ہے، یہ قبر والا سب کو پکار رہا ہے، ہائے کہاں چلے گئے، مجھے اس حال میں چھوڑ کے آؤ، میری خبر لو، دیکھو کتنے چھوٹے گھر میں تم نے مجھے بند کر دیا ہے، کسی روشن دان کا بھی تم نے انتظام نہیں کیا ہے، ارے مجھے ننگی مٹی پہ لٹا کے چلے گئے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، وہ قبر کی رات بھی سب کے لیے آنی ہے، وہ قبر کی تنہائی بھی سب کے لیے آنی ہے، اگر تم نے مصطفیٰ سے محبت کی ہوگی تو قبر نگاہوں کے سامنے ہوگی، کان کھول کے سنو۔ یار ایک بات بتاؤ، شراب پینے کے بعد پھر بھی سوچتے ہو کہ جنت مل جائے گی، یار زنا کرنے کے بعد پھر بھی سوچتے ہو جنت مل جائے گی، تو لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ پھر جہنم کسے ملے گی؟ شراب پی کے جنت ملے گی، زنا کر کے جنت ملے گی، جوا کھیل کے جنت ملے گی، سٹا لگا کے جنت ملے گی، تو یہ بتاؤ پھر جہنم کسے ملے گی؟ جہنم کے معاذ اللہ نمازیوں کو ملے گی؟
نہیں ہنسنے کی نہیں بات، مجھے ذرا بتاؤ آپ یار، ہم امیدوار ہیں کہ ہمیں جنت ملے. ابھی ساؤنڈ مزہ نہیں دے رہا آپ کا، بالکل نہیں دے رہا. یہ دیکھ لو، اس سے ذرا سا منہ ہٹا لیا تو یہ کب تک میں اس کو جھیلوں گا بھائی. آپ میری تقریر سنیے، میں گفتگو بس بہت دھیرے دھیرے کروں گا، اس لیے کہ یہ مائک نہیں بولنے دے رہا. اس کے پاس آ کے بول رہا ہوں تو آواز کھینچ رہا، دور اس سے منہ کر رہا ہوں تو یہ آواز لے ہی نہیں رہا. بس آپ کو سمجھ میں آ جائے میری تقریر سن لیں. آپ آواز آ رہی ہے میری؟ بس کافی ہے، بس اتنا ہی آپ سن لیجئے، آپ کے لیے آواز کافی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر کبھی بلانا مجھے تو بہت اچھا والا ساؤنڈ لگوانا، انشاءاللہ پھر تقریر ہوگی. اب توجہ کیجئے، آپ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میرے پیارے، جب قبر میں ہم اندھیری رات اکیلی جان، اس وقت جب ہم پڑے ہوں گے، فرشتے آ کے اٹھائیں گے، اٹھ، ہم اٹھیں گے، گھبرائے ہوں گے. لوگوں ابھی مہلت نہ دی جائے گی، ابھی سانس نہ لی ہوگی ہم نے. فرشتے کہیں گے بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ لوگوں بتاؤ. ایسے میں تو گھبراہٹ اتنی ہوگی، سوال کا جواب دینا تو دور کی بات. اس وقت تو انسان ایسا ہوپلیس ہوگا، ایسا گھبرایا ہوا ہوگا، سوچ نہیں سکتا یا اللہ میں کہاں گیا ہوں. لوگوں یہاں پر کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، یہاں پر سوال پڑھائی لکھائی سے نہیں ہوگا، یہاں ایمان کی بنیاد پر سوال ہوگا. اگر تو قبر میں جانے سے پہلے نبی سے سچی محبت کر کے گیا ہوگا تو قبر میں پھر آمینہ کے لال آئیں گے، فرما نبیوں کے سردار آئیں گے، مصطفیٰ جیسے ہی تیری قبر میں تشریف لائیں گے. مصطفیٰ کے آنے کی وجہ سے قبر پوری روشن ہو جائے گی، پوری قبر چمکنے لگے گی، پوری قبر میں روشنی ہی روشنی ہوگی. لیکن یہ جب ہوگا جب مصطفیٰ سے محبت کر کے گئے ہوگے. اب پوری قبر چمک رہی ہوگی، ایسی چمکتی ہوئی قبر میں مصطفیٰ کا مکڑا دیکھے گا تو نبی کا عاشق مچل جائے گا. اعلیٰ حضرت اسی کو تو کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے. بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. نبی فرمائیں گے میرے غلام گھبرا مت، جہاں تیری ماں کی محبت کام نہیں آئے گی، تیرے باپ کی شفقت کام نہیں آئے گی، وہاں مدینے والے کی رحمت کام آئے گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آ گیا ہوں میرے غلام، میں آ گیا ہوں. دنیا میں رہ کے بڑی محبت کیا کرتا تھا، دنیا کے فیشن کو تو نے میری محبت میں ٹھوکر مار دی تھی، دنیا کی خرافاتوں کو میری محبت میں تو نے ٹھوکر مار دی تھی. میرے عاشق تجھے زنا کا بھی موقع ملا لیکن تو نے میری محبت میں زنا نہیں کیا تھا. تجھے شراب کا بھی موقع ملا، میری محبت میں شراب نہیں پیا تھا. اور گناہ کرنے کا بھی تجھے موقع ملا تھا مگر میری محبت میں تو نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. آج میں تیری محبت کا حق ادا کرنے کے لیے آ گیا ہوں. آج تو نے دنیا میں مجھ سے محبت کی تھی، اس کا بدلہ دینے کے لیے میں آ گیا ہوں. میرے غلام گھبرا مت. میرے نبی آئیں گے قبر میں اور آنے کے بعد میں کہیں گے او فرشتو، تمہارا کام تھا قبر میں آنا، تم قبر میں آ کے میرے غلام سے سوال کر لیے، تمہارا کام ہو گیا ہے، اب میرے غلام کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے، چلے جاؤ. اب میں جانوں اور میرا غلام جانے. بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. اب میں اپنے غلام کو جانوں، میں جانوں میرا غلام جانے. یار لیکن یہ نبی کب کہے ہوں گے؟ یہ نبی جب کہیں گے. ایک ہی بات ہے، اسے بول کے مجھے نہیں واپسی آئے گی. ہاں کیمرے میں ضرور جائے گی، مجھے نہیں واپسی آئے گی. میں جو عرض کر رہا ہوں بس اسی کو سن لو، کوئی بات نہیں، آپ تک آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. نزا کے وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے. اب میک سنبھالو گے تو سمجھ جائے گا، یہ تو شروع میں سنبھلتا، اب نہیں سنبھلے گا، یہ تو بگڑے گا، سنبھلے گا نہیں. اب تو بس تم سن لو جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں یار نبی سے تم سچی محبت کرو گے نا تو ایک بات اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا میں کسی سے بھی محبت کرو تو یقین نہیں ہے کہ وہ بدلے میں تم سے محبت کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دغا بھی دے دیتا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک. کبھی دوست نے دغا دے دی، خاندانی نے دغا دے دی، حد یہ ہے کہ سگا بھائی بھی دغا دے جاتا. بے شک. ایسا ہوتا بھائی، ہوتا، بہت ہوتا. کہتے ہیں یار اپنے ہی نے خنجر بھونک دیا میری پیٹھ میں. لیکن لوگوں پوری دنیا میں ایک مثال نہیں بتا سکتے 1400 سال سے آج تک کہ میرے نبی نے
کسی نے میرے نبی سے محبت کی ہو اور میرے نبی نے بدلے میں اس سے محبت نہ کی ہو. بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے ایک پوری دنیا میں کہ یار وہ نبی سے بڑی محبت کرتا تھا مگر نبی دغا دے گئے. معاذ اللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نبی تو فرماتے میدان محشر میں اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو حوض کوثر پہ ڈھونڈنا. آقا وہاں کس لیے؟ کہا جو مجھ سے محبت کر کے گیا ہوگا میدان محشر میں پیاسا ہوگا تو میں حوض کوثر پہ جام بھر بھر کے اپنے پیاسے کو پلا رہا ہوگا. وہ پیاسا ہوگا تو میں حوض کوثر پہ پہنچوں گا اور حوض کوثر پہ پہنچ کے میں اسے جام بھر بھر کے پلاؤں گا. اچھا، محبت نبی سے کالا کرے تب بھی نبی بدلے میں محبت کرتے ہیں، گورا کرے تب بھی. ہماری ایک صفت ہے اور آپ لوگوں کی، خوبصورت آدمی ہم سے محبت کرے گا ہم بہت جلدی اس سے محبت کرنے لگیں گے. امیر ہم سے محبت کرے گا بہت جلدی اس سے چپک جائیں گے. امیر ہے بھائیو، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اجی امیر تو اگر محبت نہ بھی کرے تب بھی چپکے پھریں گے، جیسے میٹھائی کے رسگلے کو مکھی چپکی پھرے ہے. نیم پہ تو نہیں چپکتی، رسگلے پہ چپک رہی ہے. تو یہی ہمارا حال ہے. اگر خوبصورت ہے تو بڑی جلدی محبت ہو گئی، امیر ہے تو بڑی جلدی محبت ہو گئی. کوئی فلمی اسٹار ہے تو پھر تو پوچھو ہی مت، اس کی محبت میں تو میاں نام لکھوا لیے، ٹیٹو وٹو بنوا لیے. ہاں، کیا وہ بھی تم سے محبت کر رہے ہیں؟ جواب ملے گا مولانا نہیں، وہ تو میرے بھوتا کو بھی نہیں جانتا فلمی ہیرو. تو میں نے کہا جب تیرے بھوتا کو نہیں جانتا تو پھر پھٹی ہوئی پینٹ کیوں پہننا ہے اس کی محبت میں؟ یہ بات ہے کہ نہیں یار؟ یار جس کے لیے مجنو بنے تو وہ لیلا بھی تو جانے میرا مجنو کون ہے. مجنون ہے لیلا کی محبت میں کپڑے پھاڑ کے پہنے. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، پھٹے ہوئے کپڑے رہتے تھے. کیش جب نکلتا تھا اس گلیوں سے تو کپڑے پھٹے، لوگ پتھر مارتے تھے. زمانہ کہتا تھا مجنون ہے مجنون ہے. کیسا مجنون ہے؟ کس کی محبت میں کپڑے پھٹے؟ کہا لیلا کی. یہ جب پھٹی ہوئی پینٹ پہننے کس کی محبت میں پہننے؟ جواب دے دو مجھے. بھائی میری بات ہے کہ نہیں یار؟ یار نبی نے پتھر کھائے، طائف کے بازاروں میں میرے نبی کو پتھر مارے گئے. آپ تاریخ پڑھیں اور پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں، میرے نبی کو اتنے پتھر مارے گئے نبی بے ہوش ہو گئے طائف کے بازار میں. پھر ان ظالموں نے میرے نبی کو اٹھایا، پھر ظالموں نے میرے نبی کو پتھر مارے. اتنے پتھر مارے نبی کی خون سے جوتیاں بھر گئی. اتنے پتھر مارے. ذرا پوچھو آقا یہ پتھر کس کے لیے کھائے؟ نبی جواب دیں گے اپنی امت کے لیے کھائے. بے شک سبحان اللہ. ہر پتھر کے پیچھے کوئی راز تھا. میری گناہگار امت میرے سامنے تھی، میں اپنی گناہگار امت کے لیے میں پتھر کھا رہا تھا. بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے یار؟ یار تم سمجھدار ہو، دیکھو تم ہاں تو سب کرتے ہو لیکن سمجھتے نہیں ہو. بے شک عجیب معاملہ. پہلے بیل ہوتے تھے، بیل جانتے ہو؟ نہیں جانتے بیل؟ ارے یار بیل نہیں جانتے؟ وہ جو بیل نہیں جانے گا تو وہ بیل ہی ہوگا. ہل بیل تو ان کو کاشتکار چلاتے تھے، ان سے زمین جوتتے تھے تو ان کو صدا لیا کرتے تھے، پیٹا لیا کرتے تھے. ان کے اشارے ہوتے تھے آ تک تک، ان کے چلانے کے اشارے ہوتے تھے. اور ان کے اشارے پہ وہ کدھر گھومنا، رائٹ کے لیفٹ، تو ان کو جدھر کہنا تھا وہ ادھر گھوم گئے. کیوں چاچا ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ اشارے ہوتے تھے، ہیں کہ نہیں؟ آ تک تک ایسے وہ اشارہ کیا ہلکا سا رسی کا اور وہ ادھر ہی گھوم گیا. یار وہ جانور تھا، اسے ایک بار اشارہ سکھا دیا تو پوری زندگی وہ اشارہ نہیں بھولتا تھا. ہم یار انسان تقریریں کر کر کے مولویوں کے گردے کالے پڑ گئے، پھیپڑے خراب ہو گئے، ماننے تیار نہیں ہے میری قوم. بے شک بتائیے آپ مجھے، ماننے کے لیے یار ہم تیار نہیں ہیں. تو یار مجھے بتائیے وہ جانور کیا ہم سے زیادہ عقل مند تھا کہ ایک بار اسے اشارہ سکھایا پوری زندگی نہ بھولا کبھی بھی وہ؟ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے یار ایک بار بول دیا تو چلو چل گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو اشارے تو رکنے کا بھی اشارہ تھا تو رک جایا کرتا تھا. یار وہ کیسے جانور تھے، ایک بار سکھایا زندگی پر یار کبھی مالک کے خلاف ہی نہیں کرتا تھا. بولو بھائی بات ہے کہ نہیں ہے یار؟ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے بعد میں نے سوال کیا آپ لوگوں سے، مجنون نے پتھر کھائے، پوچھا کس کی محبت میں، جواب تھا لیلا. بات توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ راجا نے پتھر کھائے،
پوچھا کس کے لیے؟ جواب تھا ہیر ہے کہ نہیں؟ سلیم نے تخت مغلیہ کو ٹھکرایا، سوال تھا کس کے لیے؟ جواب تھا انارکلی۔ توجہ ہے؟ توجہ کرنا ذرا، جو میں آپ سے کہنا کر رہا ہوں ایک ایک جملہ ذرا میرے اپنے کانوں میں ڈالنا۔ مصطفیٰ نے پتھر کھائے، سوال کیا کس کے لیے؟ جواب تھا میری امت۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک کا بات۔ ہر پتھر کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، تم نے جو آج یہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہنی جو حرام ہے، حرام۔ مسئلہ سنیے، گھٹنے سے اوپر اگر کوئی جسم دکھاتا ہے، چاہے پھٹی ہوئی پینٹ کے ذریعے ہو یا چاہے ویسے ہو، یہ حرام ہے۔ بے شک۔ عورت کا پورے جسم کا پردہ اور مرد کا ناک سے لے کے گھٹنے تک کا جو جسم ہے یہ ستر عورت ہے، اس کا پردہ۔ اب یہ جو جانگوں پہ پینٹیں پھٹی ہوئی ہیں یہ کس کے لیے؟ سوال کا جواب اگر کوئی دے سکے تو دے۔ تم یہ کہو گے فلمی ہیرو کی ایسے ہوتی ہیں، یہ فیشن آیا تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے، چل ہیرو ہی صحیح، جانتا ہے تجھے؟ تو اس کی محبت میں اپنے کپڑے پھاڑے پہن رہا، تجھے جانتا ہے؟ جواب ملے گا مولا میرے بھوتا کو، جواب ملے گا مولانا میرے بھوتا کو بھی نہیں جانتا۔ وہ تجھے بھوتا کو نہیں جانتا تو بھوتنا کیوں بنا پھر رہا تو؟ جب تیرے بھوتا کو نہیں جانتا تو بھوتنا کیوں بنا پھر رہا اس کی محبت میں؟ بتا مجھے بھائی، میری بات غلط تو نہیں ہے؟ نہیں۔ اب نوجوانوں تم سننا، میں آگے بتاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے محبت کر لے تو رہنے والا چاہے بھوتا کا ہو، چاہے بریلی کا ہو، چاہے یو پی کا ہو، چاہے اتراکھنڈ کا ہو، چاہے بہار بنگال کا ہو، چاہے انڈیا پاکستان انڈونیشیا جاپان آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ ویسٹ انڈیز کہیں کا بھی رہنے والا ہو، میرے نبی فرماتے ہیں اگر سچی محبت مجھ سے کرتا ہے تو نبی کہتے ہیں اگر محبت والا کوئی میرا غلام میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے حدیث ہے محبت والوں کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان میں اللہ۔ بیچ میں کسی کو رکھتا ہی نہیں، یہ محبت والا اس کا درود خود سنوں گا۔ بے شک، کیا بات ہے مفتی صاحب، بے شک۔ تم بھوتا میں رہ کے درود پڑھو، نبی تمہارا درود اپنے کانوں سے سنیں گے۔ بے شک، حق ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی محبت والا مجھے سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب اس کا نام لے کے، اس کے باپ کا نام لے کے دیتا ہوں۔ بے شک، کیا بات ہے، بے شک مفتی صاحب، بے شک۔ تو یار اس سے محبت نہ کرو جو تم سے بھی محبت کرے۔ تم یہاں اس کی محبت میں تڑپو تو وہاں اسے خبر ہو، اس سے نہ محبت کرو۔ یہ کس سے محبت کر بیٹھے؟ تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں یار، تمہیں پہچانتا ہی نہیں۔ تم بیمار ہو جاؤ تو تمہاری خیریت کے لیے نہیں آتا، مر کے قبر میں چلے جاؤ تو قبر کی طرف پھٹکتا نہیں۔ کون سی محبت ہے بھائی یار یہ؟ میدان محشر میں اٹھو، تم کہو گے ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی، ایک نیکی، تو دینے تیار نہیں۔ یار کس کام کی یہ محبت؟ خالی پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کی محبت تھی تمہیں؟ یہ تو پاگل پنا یار، اسے تو پھر پاگل پنا کہیں گے یار، جس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے یار؟ شبنم نے 7 لوگوں کا مرڈر کیا۔ کتنوں کا؟ 7 لوگوں کا۔ بالکل غلط ہے، پھانسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہا، سزا ملنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اگر پوچھو کہ ان 7 مرڈر کے پیچھے راز کیا تھا تو پھر کہے گی میری محبت۔ یہی آئے گا، اگرچہ حرام ہے، ناجائز ہے وہ محبت، نہ دنیا میں کام کی نہ آخرت میں کام کی، لیکن ایک مقصد ہوا اس کا، چاہے حرام مقصد ہے۔ میں مقصد نہیں، اس کو جائز نہیں کہہ رہا ہوں، میں حرام ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا پھانسی اور آخرت میں بھی سزا اس کی پھانسی، بہت خطرناک سزا ہے، ٹھیک ہے بھائیو؟ لیکن ایک مقصد تو ہے۔ تو پھٹی ہوئی پینٹ جو پہننا ہے اس کا مقصد بتا دے، ایک مقصد بتا دے، آج کے بعد پھٹی ہوئی پینٹ کے بعد تقریر نہیں کر سکتا، مقصد بتا دو مجھے، پورا مجمع مل کر بتا دے، مشورہ کر کے بتا دے، سارے دوستوں سے مل کر بتا دو۔ اگر مقصد تم نے بتا دیا، وعدہ کرتا ہوں کبھی تقریر نہیں کروں گا پھٹی ہوئی پینٹ کے خلاف، لیکن میرے آج تک مقصد ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ ہر چیز کا ایک مقصد۔ یار میں نے بڑے بڑے اچھوں کو تہبند پہنے دیکھا، ڈاکٹروں کو، انجینئر کو رات کو سوتے تہبند۔ میں نے کبھی آپ تو کوٹ پینٹ میں تھے آفس میں، اب کیوں پہن رہے ہو یہ تہبند؟ کہنے لگے مولانا ایک مقصد۔ میں نے کہا کیا مقصد؟
کہا مولانا جتنا سکون سے نیند تہمد پہن کے آتی ہے اتنی سکون سے کوٹ پینٹ میں نہیں آتی ہے. بے شک. مقصد ہے. تو میں نے کہا یہ تہمد پہننا کسی کے باپ کا طریقہ نہیں، یہ رسول پاک کا طریقہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. اگر نبی کا طریقہ اپنا لو تو رات کو نیند سکون سے آتی ہے، اور مکمل زندگی نبی کے طریقے پہ نکال دو چل لو تو قبر میں نیند سکون سے آئے گی. بے شک. سبحان اللہ. ایک تہمد مان لو. اچھا یہ بھی ابھی گرے گا، میرے داؤ کو گرے گا یہ بھی. اسے روک لو یار، اسے بھی روکو روکو. کوئی اینٹا اونٹا رکھو شاگر بھائی، نہیں تو بیٹھو اس پہ. ہاں توجہ کیجئے توجہ کیجئے آپ محبت کے ساتھ. اینٹا رکھ دو، کوئی اینٹا رکھ دو. یہ میں زور سے بولوں گا نا تو یہ ڈر کے مارے نیچے ہو جائے گا. ہاں وہ آ گئے اینٹا آ گیا. رکھو بھائیو توجہ، ایک ایک جملے پہ توجہ. آج میرے جتنے نوجوان قسم کھا کے اٹھیں گے یا تو کوئی فائدہ ہو، اور جب فائدہ نہیں ہے تو یار بے فائدہ کام تو پھر جانور بھی نہیں کرتے. بے شک. حق ہے. بے فائدہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے. جب اپنے گھونسلے سے پرندہ اڑتا ہے تو پوچھو کیوں اڑا، تو جواب ملے گا ذریعہ معاش. بے شک. میں اپنا چگا تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں لوگوں، بے مطلب تو میں بھی اپنا گھونسلہ نہیں چھوڑتا. آپ نہیں دیکھیں گے، آپ نے کتا دیکھا ہوگا نکلتا ہے جگہ جگہ جنگل میں سونگتا رہتا ہے. رہتا نہیں رہتا. اس کا دیکھنے سے زیادہ سونگنا کام کرتا. سونگ کے بتا دیتا کہاں کھانے کا مال ہے، کہاں کھانے کا مال نہیں ہے. بے شک. یار بے مقصد تو کتا بھی نہیں نکلتا، بے مقصد تو گھونسلہ بھی سے اپنا پرندہ بھی نہیں نکلتا. یار مقصد ہوتا ہے. ہماری زندگی کے کچھ کام ایسے کچھ مقصد ہی نہیں ہے. بھائیو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. فیشن آیا آج کل بالوں کا، چاروں طرف سے کٹوا لیے اور بیچ میں بڑے بڑے رکھا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے مرغے کی کگلی اوپر والی. مقصد بتاؤ کیا ہے؟ تو اب خاموش، کوئی مقصد نہیں بتا دی. یار مقصد تو ہو. میرے بال بڑے ہیں دیکھو پیچھے کو امامے میں دیکھ رہے، مجھ سے پوچھو مقصد کیا، تو میں کہوں گا سنت رسول کے مطابق میں نے زلف رکھائی ہے. بے شک. میرے نبی کے بڑے پیچھے کو یہ زلفیں تھیں، بال بڑے تھے، کانوں کی لو تک میرے نبی کے آتے تھے. یہ سنت ہے، ثواب کا کام ہے. اگر سنت سمجھ کے رکھاؤ تو ہر بال پہ آپ کو ثواب ملے گا. میں نے اپنے فیشن یا شوق کے لیے نہیں رکھے یار، میں نے اپنے نبی کی سنت سمجھ کے ان کو رکھا، بات ختم ہو گئی. تم نے یہ جو چاروں طرف سے گھٹوا کے رندا لگوایا ہے، بے شک. کیا بات ہے. رندا بے شک. لگوایا ہے، دیکھ رہے ہو رندا کر کے جو چھلوایا ہے. اور یہ بیچ میں جو مرغے کی کلی رکھے گھوم رہا ہے، یہ بتا مرغا بننا چاہ رہا؟ کاٹ کے کھا جائے گا کوئی، کاٹ کے. بے شک. حق ہے. بے شک. کیا بات ہے. مرغے کی کوئی اوقات نہیں ہے. نہیں. آج کل آلووں سے زیادہ بری نظر سے مرغا دیکھا جا رہا. صحیح بتا رہا ہوں نا. بدنام ہو گیا کورونا. نا آلو تو کہے گا ٹھیک ہے، اور یہ فارمی جو مرغا، بس آپ تو جانتے ہی ہو یار 35 دن میں تیار ہو گیا مرغا ہے. زہر ہے، زندہ زہر یہ. ہاں یہ بیماریاں تو انہی سے بڑھ رہی ہیں. اب مجھے بتاؤ یار، جب کوئی مقصد نہیں تو کام کرتے کیوں؟ بات سمجھو. ہاں تم یہ کہو مولانا ہم اچھے لگ رہے ہیں، چلو میں جب بھی مان لوں گا. سنت نہ بھی ہو اور تم یہ کہہ دو اچھے لگ رہے ہو، تب بھی مان لوں گا. مگر پورے مجمع میں سب سے پوچھ لو، جتنے پڑھے لکھے ان سے پوچھ لو، جتنے بے پڑھے لکھے ان سے پوچھ لو، یہ رندا لگائے ہوئے بال اچھے لگتے ہیں کہ برے لگتے ہیں؟ ہر آدمی کہے گا یار برے لگتے ہیں. کیوں بھائی، یہ بات ہے کہ نہیں؟ ایک بار ایک شخص پہ کیس لگ گیا، اور کیس لگ گیا بہت خطرناک. اسے 7 سال کے لیے جیل ہو رہی تھی. کتنے سال کے لیے؟ 7 کے لیے. وہ میرے پاس آ گیا، بولا حضرت ذرا یار بات کر کے میں پھنس گیا ہوں، مجھے بچائیے، یہ کیجیے وہ کی. میں نے چلو بھائی ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں. میں نے ڈی ایم صاحب سے بات کری اس کے کیس کے حوالے سے. کیس بہت بڑا تھا اس کا، تو چونکہ بڑے ادھیکاری سے بات کرنی تھی، میں ڈائریکٹ ڈی ایم کے پاس اس کو لے گیا. توجہ ہے آپ کی؟ آپ سننا. ڈی ایم مسلمان نہیں، غیر مسلم تھا. مگر ڈی ایم ہوتا پڑھا لکھا یا بغیر پڑھا لکھا ہوتا؟ پڑھا لکھا ہوتا، تبھی تو ڈی ایم ہے یار. ایسے تھوڑی نہیں کسی کو بھی اٹھا کر ڈی ایم بنا دیا جائے گا. پڑھا لکھا ہوتا، قابل آدمی ہوتا. نہیں قابل آدمی ہوتا وہ.
تو اس کے پاس جا کر میں نے اس بندے کو کھڑا کر دیا. مجھے پیش کرنا تھا اور مجھے بتانا تھا, صفائی مجھے اس کی طرف سے پیش کرنا تھی کہ یہ مجرم نہیں ہے, یہ خطا نہیں کیا, اس کو غلط پھنسایا گیا, لہذا آپ اس کی نشپکش طریقے سے جانچ کرائیں, اور جانچ کرانے کے بعد میں جو ہے جو واقعی اگر نردوش ہے تو پھر اس کو رہا کیا جائے, اور اگر دوشی ہے تو سزا دی جائے. تھا وہ نردوش, مگر تھا وہ کیا کریں, وہ نوجوان لڑکا تھا, وہ ستنیا جنس کی پینٹ پہن کے, سمجھ نا, وہ بڑا بن ٹھن کے گیا, ڈی ایم کے پاس جا رہے, ستنیا پہن کے, وہ پھٹی ہوئی یہاں اور ٹی شرٹ سے پہن کے, بال وال کاٹ کے کھڑا ہو گیا جا کے. وہ گیا تو بڑے اچھے میں تھا, کوئی ڈی ایم کے پاس جا رہے ہیں, مگر ڈی ایم بولا مولانا تمہاری باتوں سے تو چلو میں سمجھ میں آ رہا کہ یہ آدمی گناہگار نہیں ہے, مجرم نہیں ہے, مگر اس کے پہناوے سے لگ رہا سب سے بڑا غنڈا یہی ہے. پہناوا بتا رہا ہے اس کا, بتائیے اب یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے یار. یہ میں نے کہا کیا بات, کہنے لگا مولانا یار جو مہذب تہذیب دار آدمی ہے یار, جو سمجھدار آدمی ہے, عزت والا آدمی ہے, ایسے کپڑے پہنے گا, کم سے کم میرے پاس لائے تھے تو اسے لباس ہی اچھا پہنا لاتے. اب بتائیے مجھے یار, ایک ڈی ایم جس کو پسند نہیں کر رہا ہے وہ غیر مسلم ہے, تو اللہ اور اس کا رسول کیسے پسند کرے گا تمہارے اس لباس کو, اس فیشن کو؟ میں پینٹ پہننے منع نہیں کر رہا بھائی, ڈھیلی ڈھالی پینٹ اپنے ہو پہن لو, زیادہ یہ پھٹی ستنیے چتنیے مت پہنو میرے بھائیوں, یہ حرام ہے, اس سے نماز بھی نہیں ہوتی. لوگوں اگر تم استنجا خانے میں جاتے ہو تو یار یہ چوستیں چھینٹیں آتی ہیں, اچھے سے نہیں بیٹھا گیا, اور سن لے اگر تیرا کپڑا جب تک ناپاک ہے, تیرا جسم بدن ناپاک ہے, رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اسی حال میں موت آ گئی نا تو عذاب کے فرشتے آئیں گے. لوگوں بڑا خطرناک معاملہ ہے, اللہ اکبر, بڑا خطرناک معاملہ. تو ہر کام کے پیچھے یار ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا, اس کا یہ مقصد ہے. لوگوں تم جلسے میں آئے, تم سے پوچھو یار کیوں جاگ رہے ہو, نیند تو بڑی پیاری ہے, تم کہو گے مقصد ہے, مفتی گلفام کی تقریر سننے آئے ہیں. بے شک, سبحان. یہی آدمی چپ ہو جائے گا, اس کے آگے کوئی جملہ نہیں بولے گا. بول دے گا کوئی جملہ نہیں بولے گا, جملہ ہی نہیں ہے اس کے بعد میں. کیوں جاگ رہے ہو, مقصد ہے یار, تقریر سننے آئے ہیں, کان کھول کے سنو. یہ غبارے تم دن بھر لگا رہے تھے ہوا بھر بھر کے, کوئی آنے والا کہتا تم کیا پاگل ہو گئے یار, یہ بچوں کا کام ہے, تم کیوں کر رہے, تم کہو گے ہم اپنے اسٹیج کو سجا رہے ہیں, ممبر رسول خوبصورت بنا رہے ہیں. مقصد ہے تو اے میرے سنیو یار, ہر کام کا ایک مقصد ہے, تو تو اپنی زندگی کو کیوں بے مقصد کر کے گھوم رہا ہے. مقصد بے شک, سبحان اللہ, ہے نا بھائیو, مقصد ہونا چاہیے. مقصد کسی بھی کام کا جب تک بنا مقصد کے تم کام کرو گے, تم سے بڑی برباد کوئی قوم نہ ہوگی. ہر کام کا ایک مقصد. اللہ اللہ لوگو, اب اگر تم کوئی نیک کام کرو گے, تم سے کوئی پوچھے گا یہ کام کیوں کر رہا, تو تو کہہ دے گا جنت کا لالچ ہے, میرا مقصد ہے. بے شک. بھائی یہ بات ہے کہ نہیں, یہ میرا مقصد ہے. بہت خوب یار ہمارے معاشرے میں اب تو حد یہ ہو گئی, میرے سننے میں آتا کہ مولانا لوگ ایک ٹائم کی دعوت کے چکر میں لوگوں کے مرڈر کر دیتے ہیں, کہ یار چل اچھی تیری دعوت کریں گے, فلاں کو چلو ٹپکانا ٹپکا دو. سمجھ رہے آپ, یہ ہو گئے لوگ ایک ایک روپے, ایک ایک بیڑی اور ایک ایک سگریٹ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. کہ تو ہمارا یہی مقصد رہ گیا کہ ایک سگریٹ ایک بیڑی پہ ہم جھوٹ بول دیں. مجھے بتائیے بھائیو, مقصد بھی ہو پیچھے, مقصد بھی ہونا چاہیے کامیاب مقصد. ایسا نہیں تم کہو مولانا میں شراب پیتا ہوں تو شراب کے پیچھے مقصد ہے مجھے نشہ آتا ہے, تو یہ نشہ کس کام کا جو تجھے بے ہوش کر کے سیدھا جہنم میں لے جائے. اللہ اکبر. میں نے ابھی بات کی تھی کہ شبنم سے پوچھا, شبنم تو نے اپنے ساتھ گھر والوں کا مرڈر کیسے کر دیا؟ یہ تیری ماں تھی جس نے تجھے پالا تھا, یہ تیرا باپ تھا جس نے تجھے پالا تھا, یہ تیرا بھائی تھا جس نے تجھے پروان چڑھایا تھا, یہ تیرے پیارے تھے, تو نے کیسے مرڈر کر دیا؟ جواب ملے گا میرا مقصد تھا, میری محبت. تو ارے یہ مقصد بھی فضول تھا. ایسی محبت کس کام کی جو دنیا میں جیل میں لے جائے اور مرنے کے بعد جہنم میں لے جائے. مجھے بتائیے یار, ایسے کس کام کا مقصد یہ یار؟ ہر مقصد بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے نا میرے بھائیوں. آپ نے موٹر سائیکل اٹھائی, موٹر سائیکل کا کام ہے سفر کرنا, لیکن آپ چل دیے کہاں جا رہے ہو یہ پتہ نہیں. مولانا کہاں جا رہا ہوں, جا رہا ہوں, تو یار بے مقصد نہیں ہے, بے مقصد نہیں ہے.
جہاز ہوا میں چلتا یار اس کا بھی مقصد ہوتا، اس کا بھی روٹ ہوتا، کس روٹ پہ چلنا، بغیر روٹ کے چلے گا تو نہیں چل پائے گا، بے مقصد نہیں، لوگوں مقصد بھی ہو تو جائز ہو، ثواب کا ہو۔ اس کی محبت کے پیچھے مقصد تو تھا مگر مقصد حرام تھا، جائز نہیں تھا، اس لیے دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کا قید خانہ ملا، اور پھر مرنے کے بعد تو اللہ بہتر جانے لوگوں کیا ہونا ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آج میرے کچھ نوجوان بھی ایسے ہیں اپنے ناجائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں زنا عام ہو گیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں لوگوں برائیاں عام ہو گئی ہیں۔ ایک بات کان کھول کے سن لو نوجوانوں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے۔ شبنم نے جو گناہ کیا، لوگ یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بھی، اللہ کسی کی پول کھول دیتا ہے اور کسی کی چھپا لیتا ہے۔ لوگوں اس کا مقصد بھی زنا تھا اور جھوٹی محبت کو پانا تھا۔ آج کا نوجوان بھی زنا کی منڈی میں گھستا چلا جا رہا ہے، اپنی جھوٹی محبت کو پانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر رہا۔ اور نوجوانوں اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے گناہ کو چھپا لیا ہے، وہ دن دور نہیں کہ جس دن تمہارا حال بھی اللہ چاہے تو شبنم سلیم والا کر دے گا، بے شک وہ دور نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پردہ اٹھا دے گا، اللہ چاہے تو رسوا کر دے گا، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے رسوائیوں سے ہمیں بچا لیا ہے۔ لیکن لوگوں ہم پھر بھی احساس نہیں کرتے یار، ہم تو سوچتے ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے، شاید ہمیں تو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا۔ لوگوں ایک دن موت کا فرشتہ ضرور ہمارے پاس آئے گا، اور پاس آ کے ہمارے کام میں رب کا فرمان سنائے گا، تب کہیں گے یا اللہ میں نے دنیا میں بے مقصد کام بہت کیے تھے مولا، کاش میں با مقصد کام کر لیتا، کاش میری زندگی کا کوئی مقصد ہوتا۔ تو اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن تو بتا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تجھ سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر پوچھنا ہے تو پھر قرآن سے نہ پوچھو، قرآن تو سب سے اچھی کتاب ہے، سب سے سچی کتاب ہے نا۔ میں نے کہا قرآن تو بتا ہماری زندگی کا مقصد کیا، ان بھوتا والوں کی زندگی کا مقصد کیا، ممبر والوں کی زندگی کا مقصد کیا، بتا بتا جوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن بے ساختہ پکار اٹھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لوگوں مقصد عبادت ہے، ہم نے عبادت کو چھوڑا اور خرافاتوں کی طرف نکل گئے۔ بے شک، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا مقصد عبادت ہے۔ کیا ہے مقصد؟ لوگوں ذرا زور سے بولو یار، ذرا زور سے بولو، کیا ہے مقصد؟ عبادت۔ عبادت، نماز پڑھنا بھی عبادت، کان کھول کے سن لو، حج کرنا بھی عبادت، زکات دینا بھی عبادت۔ لیکن بوڑھے اگر ماں باپ ہو جائیں ان کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت۔ بے شک، بہت خوب، ماشاءاللہ سبحان عبادت کوئی اللہ۔ ایک ہی کام تھوڑی نہیں ہے، عبادت بہت سارے کام ہیں۔ بس نبی سے سچی محبت کر لو تو پھر ہر اچھا کام کرنے لگو گے۔ حد تو یہ ہو جائے گا، تو چلے گا تیرا چلنا عبادت ہو جائے گا، تو اٹھے گا تیرا اٹھنا عبادت ہو جائے گا، تو نبی کی سنت کی روشنی میں کھائے گا تیرا کھانا عبادت ہو جائے گا۔ اب میری تقریر مین پوائنٹ پہ آ رہی ہے، انشاءاللہ ایسی تقریر سنانے جا رہا ہوں کہ یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جھومو گے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ آج آواز پہ نہیں جائیے گا، اس لیے کہ آواز کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن تقریر اب ایسی کرنے جا رہا ہوں کہ جھومو گے زندگی میں۔ بے جو شک، چلے گئے وہ پوری ماشاءاللہ زندگی سبحان اللہ، پچھتائیں بے گے۔ شک، بہت دل سے میں بہت خوب تقریر بہت کر رہا خوب۔ ہوں، ہاں بہت دل سے، کوئی بھی افراتفری کا ماحول نہیں بنائے گا، بہت محبت سے ایک ایک نوجوان میری تقریر سنے گا۔ لوگوں جو آج نبی سے محبت کر لے زمانہ اسے دیوانہ سمجھتا، ارے میں کہتا ہوں یار لوگوں اگر نبی کی محبت میں دنیا دیوانہ ہی کہنے لگے یار تب بھی کامیابی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کہ نبی کا دیوانہ کیا کم ہے؟ حق ہے، حق ہے۔ یہ ڈگری کیا چھوٹی ہے؟ نبی کا دیوانہ ہونا یہ ڈگری کا کم ہے؟ سب کچھ ہی۔ مگر ہم چاہتے ہیں لوگ کہنے لگے یہ شاہ رخ کا دیوانہ، یہ سلمان کا دیوانہ، یہ فلاں ہیروئن کا دیوانہ، یہ دیوانہ۔ اور دیوانوں واقعی یہ ہے بے وقوف دیوانہ جو ان کے دیوانوں کے چکر میں پڑا، وہ تو خود دیوانہ ہے۔ ہاں
خود دیوانے. 50 سال ہو گئے شادی نہیں کر رہا. بھائی کیوں نہیں کر رہا آپ تو شادی؟ بات ہے کہ نہیں؟ یہ جو کما رہا ہے کس کے لیے کما رہا ہے؟ تو یار مقصد ہے کہ نہیں ہر چیز کا؟ ہم کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں اپنے گھر کے لیے ہیں. یہ سلمان ہے بھی شادی نہیں کر رہا. بھائی تم کو مولانا تمہیں کیسے پتا؟ تو پتا کسے نہ جو اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. تم اگر یہ کہو میرے اوپر آبجیکشن اٹھاؤ کہ مولانا تمہیں کیسے پتا، تو میرا جواب یہ ہوگا پتا کسے نہیں ہے یہ بتا دو مجھے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہ پوچھو کہ تو نے شادی کیوں نہیں کی، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اربوں خربوں کا مالک، اتنا کماتا اتنا کماتا اتنا کماتا، ایک ایک فلم کے 50 کروڑ لیتا. پوچھو کس کے لیے؟ جواب نہیں. تو تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے رے؟ ایک رکشا چلانے والا کماتا تو سوچتا یہ میرے بچوں کے لیے، یہ میرے بچوں کے لیے، یہ میرے بچوں کے لیے. سوچتا کہ نہیں سوچتا؟ تو کس کے لیے کما رہا بھائی؟ تو کس کے لیے کود رہا؟ یہاں تو کود رہا، قبر میں فرشتے خدا خدا کے ماریں گے. بے شک سبحان اللہ. بات ہے کہ نہیں؟ اور اس بے وقوف کو تم نے آئیڈیل بنایا. ہائے 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 ہائے، ارے انجن تو کم سے کم صحیح ہونا چاہیے تھا. تم نے بھی آئیڈیل بنایا تو بے وقوف کو بنایا، تو تم کہاں سے عقل مند بن جاؤ گے؟ بے شک بہت تم خوب. کوئی کیس لڑ رہے ہو تو وکیل بے وقوف کر لو تو کیس نہیں جیتو گے. بے شک وکیل عقل مند ہونا چاہیے. تمہارا آئیڈیل کو عالم ہو دین ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی عالم دین سے تمہاری محبت ہوتی. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز سے محبت ہوتی، غوث پاک سے محبت ہوتی، سبحان اللہ. فرید الدین سے محبت ہوتی، سبحان اللہ. علاء الدین سے محبت ہوتی. مجھے کہہ لینے دو کربلا کے حسین سے محبت ہوتی. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. تو جنت کی حور ہے، بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. جنت کی حور ہے، تم سے سبحان لو اللہ. کرنے لگتی. جنت کی حوریں کہتی آئی لو یو. کیوں کہتی؟ اس لیے کہتی کہ تم میرے حسین سے محبت بے شک. اور بتا دیں جنت کی حور کیسی ہوگی؟ پوری دنیا کی خوبصورت لڑکیوں کو ایک جگہ رکھ لو اور ایک جنت کی حور ایک جگہ رکھ لو تو اس کے ایک دل کے برابر بھی حسن نہیں ہو بے سکتا. شک بے شک سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. جو سب کچھ برباد کرے گھوم رہے ہو یار، تم نے آئیڈیل بھی بنایا. نوجوانوں کو دیکھ رہے ہوں چین پہنے گھوم رہے. چین میں ایک موتی ہے موٹا سا، کیوں پہنا ہے؟ اس دیوانے نے پہنا تو ہم نے پہن لیا. بے شک. بتائیے آپ مجھے، یار کوئی مقصد تو ہونا چاہیے تھا نا، کہ ہم بے مقصد. اچھا اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کر کے کچھ ملا؟ تو جواب یہ مولانا ملا بھی کچھ نہیں. یا تو پھر چلو ملا ہو. بے شک. ہاں اگر کچھ ملا ہو تو بتائیں. بے شک بے شک. تب میں چلو کچھ نہیں کہوں گا تو کہیں گے مولانا ملا بھی نہیں. تو پھر کیوں کیسی محبت یار؟ اب میں تمہیں بتاؤں بھتا کہ لوگوں، کاش اتنی محبت مدینے والے سے کر لیا ہوتا تو مدینے والا نہ دنیا میں خالی چھوڑتا، نہ مرنے کے بعد قبر میں خالی چھوڑتا. سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. کیا بات. نبی اپنے محبت کرنے والے کو لوگوں خالی چھوڑتے ہی نہیں. نہ محبت کرنے والا کالا ہو گورا ہو، لمبا ہو ٹھنگنا ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو، نبی اپنے محبت کرنے والے کو کبھی خالی بے شک. شکل نہیں دل دے کے جاتے ہیں. بے شک کبھی خالی نہیں چھوڑتے. میری بہنیں بھی سن رہی ہیں میری تقریر کو، میری بہنیں بھی سنیں. میری بہنیں بھی فیشن میں ایسی بہ گئیں کہ فلمی ہیروئن بھی ایسا فیشن شاد کرتی ہے جو آج میری بہنیں فیشن کر رہی ہیں. بے شک ہے نا بھائی؟ شادیاں کہیں ہیں تو تم شادیوں میں دیکھو کیسے کیسے میک اپ ہماری بہنوں کے ہیں، کیسے کیسے کپڑے پہن کے شادیاں ہو رہی ہیں. میاں شادیاں نہیں بے حیائیوں کے اڈے ہم نے کر لیے ہیں یار. لوگوں کان کھول کے سنو یار، محبت کرو اس نبی سے جو تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا. میری گارنٹی ہے دنیا میں بھی انعام ملے گا، مرنے کے بعد بھی بے انعام شک ملے گا. بے شک. حق ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ایک بہت نبی کا خوب. دیوانہ جو نبی سے محبت کر بیٹھا. لوگوں او فلمی دنیا سے محبت کرنے والوں، تمہاری محبت تمہیں مبارک. تمہاری فلمی دنیا کا ہیرو مر جاؤ کوئی جانتا تک نہیں، مگر آمینہ کے لال کی محبت دیکھو، ایک دیوانہ ہے نام ہے وہ ایسے کرنی. سبحان اللہ. بے شک. کس سے محبت کر بیٹھا یہ دیوانہ؟ نبی سے. زور سے بولو.
بے شک نبی سے محبت کر بیٹھا. لوگوں بیک گراؤنڈ حضرت اویس قرنی کا بتا دوں, بڑے غریب ہیں. کسی ایک قبیلہ تھا, اس قبیلے کی بکریاں چراتے تھے. بے شک ایک قبیلے کی ماشاءاللہ. بکریوں کے چروائے لوگوں, کوئی مال والے نہیں, کوئی دولت والے نہیں, نہیں مگر قیامت تک جب تک دنیا رہے گی, دنیا میں اویس قرنی کا نام رہے گا. کیوں رہے گا؟ جواب ملے گا مولانا, نبی سے محبت کر لی تھی, نبی کے صدقے میں اویس کے نام کو اللہ نے روشن کر دیا. بے شک سبحان اللہ, بے شک بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیوانہ نبی سے محبت کر بیٹھا. ہائے ہائے ہائے. اور محبت بھی سچی والی کر لی. بے شک کیسی کر لی؟ سچی والی, سچی والی. سچی والی محبت کر لی. ایسی محبت کر لی, ایسی محبت کر لی. نبی کا زمانہ پایا, نبی سے ملاقات نہ کر پائے. نبی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے, اگر نبی سے ملاقات کر لیتے تو صحابی ہو جاتے, اور صحابی ہونا بہت بڑی بات ہے. لوگوں, صحابی کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو, اس سے اعلیٰ ہوتا ہے. حضرت اویس قرنی نے نبی کا زمانہ پایا, نبی سے ملاقات نہ کر پائے. لوگوں چاہتے تو کر لیتے, مگر وجہ سنو, گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی جو آنکھوں سے نبی نہ تھی. سوچنے لگے, اس ماں کی میں خدمت کرتا ہوں, میرے علاوہ اس ماں کا کوئی نہیں ہے, آنکھوں سے دکھتا نہیں اس ماں کو. اگر میں یمن چھوڑ کے مدینہ گیا نبی کے دیدار و ملاقات کے لیے, تو میری ماں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ میری ماں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اور میری ماں کو کوئی تکلیف ہوئی تو میدان محشر میں مصطفیٰ کہیں گے کہ میرا فرمان نہ تھا کہ والدین کی خدمت کرنا؟ مجھے دیکھنے آیا, میرا فرمان نہیں دیکھا تو نے؟ یار یہ سوچ سوچ کے ویسے کرنی مصطفیٰ سے ملاقات نہ کر پائے. کیا نہ کر پائے مصطفیٰ سے ملاقات. آج ہم ہیں, شادی ہوئی تو بیوی کو لے کے یار ماں باپ کا گھر الگ کر دیا, اپنا روم الگ کر لیا ہم نے کہ بیوی کے چکر میں. یہاں مصطفیٰ کے چکر میں ماں کو نہیں چھوڑا. بے شک یار کتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں میں, مصطفیٰ کے چکر میں بوڑھی ماں کو نہیں چھوڑا, اور یہاں خالی بیوی بچوں کے چکر میں اس بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں. ارے کتنے بے وقوف ہو, نبی سے دیوانہ محبت کرتا تھا مگر ماں کے چکر میں نبی سے ملاقات کرنے نہ گیا. لوگوں, یہ ماں باپ دعاؤں کے درخت ہے یار, یہ دعاؤں کی مشین ہے. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ, یا بات, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. بہت اچھا آپ لوگ سننے, اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. لوگوں, ان باتوں کی ضرورت ہے. میری کچھ باتیں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں, مگر میرے بھائیوں, یہ کڑوی باتیں اگر تم نے ان پر عمل کر لیا تو خدا کی قسم قبر میں جو میٹھی نیند آئے گی نا, وہ تمہاری سوچ سے بھی اعلیٰ ہوگی. جو قبر میں تمہیں میٹھی نیند آئے گی. یار بتاؤ, مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے یار چاہتے تو چلے جاتے, مگر ماں کی وجہ سے مصطفیٰ کی ملاقات چھوڑ دی. ہم کہتے مولانا دعا کر دو, دعا کر دو. دعا کا بھنڈار, دعا کا سمندر تو تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ہیں. بے شک مولانا کی, پیر کی, فقیر کی, امام کی, حافظ کی, قاری کی, میاں کی, ڈوری باز کی, گنڈے باز کی, تویز باز کی, سب کی دعا بعد میں رنگ لائے گی, پہلے تیرے ماں باپ کی دعا رنگ لائے گی. واہ, کیا کہنے, سبحان. حد یہ ہے اجمیر شریف جا رہا, اجمیر شریف بھی بعد میں فائدہ ملے گا, پہلے بوڑھے ماں باپ کو راضی کر. ان بوڑھے ماں باپ کو تو ہم نے الگ کر دیا. 4 بھائیوں تو نمبر لگ رہا, 1 مہینہ ماں میرے ساتھ رہے گی اور 1 مہینہ تیرے ساتھ رہے گی. وہ ظالموں, تم نے نمبر لگا دیے یار. ایک جگہ تو ماں باپ بوڑھے دونوں ہو گئے تو ظالم نمبر لگائے پڑے تھے, ایک باپ کو رکھے پڑا تھا, ایک ماں کو رکھے پڑا تھا. یار انہوں نے پوری زندگی جدا نہ ہوئے. تیرا باپ غریب تھا مگر اس نے اپنی بیوی کو جدا نہیں کیا. جیسے بھی روکی سوکی لاتا تھا اپنی بیوی کو اپنے پاس میں بٹھا کے کھلاتا تھا. ظالم تو جوان ہوا تو نے بوڑھے ماں باپ کو الگ الگ کر دیا. ایک بات بتاؤں, جوانی میں جہاں بیوی سے محبت ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوتی؟ بڑھاپے میں میاں بیوی میں محبت جوانی سے زیادہ ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. یہ بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شوہر بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کی بیوی اپنے شوہر کا دامن نہیں چھوڑتی ہے، اور اگر شوہر بوڑھا ہو جائے تو اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو تم نے الگ کر دیا، ایک بیٹا ماں کو رکھ رہا، ایک بیٹا باپ کو رکھ رہا۔ بتائیے آپ، یار ہم کتنے گیا گزرے ہو گئے، یہ ماں باپ ہم پہ بوجھ بننے لگے، یار ان کے پڑتے لگنے لگ گئے۔ لوگوں ذرا غور کرو، ایک بیٹا اپنے باپ کو سیب کھلا رہا ہے، ہاتھ میں باپ کے سیب دیا، باپ بہت کمزور تھا، لاغر تھا، ہاتھ میں لرزا، باپ کا ہاتھ کانپ رہا تھا، سیب باپ کے ہاتھ سے گر گیا، سیب گرا، بیٹے کو اشارہ کیا، بیٹا میرے ہاتھ کی کمزوری کی وجہ سے میرا سیب گر گیا، اٹھا کے دے۔ بیٹے نے اٹھا کے دے دیا، دوبارہ پھر گر گیا، کہا بیٹا میرا سیب پھر گر گیا، پھر اٹھا کے دیا، کہا بیٹا پھر گر گیا، پھر اٹھا کے دیا، لیکن بیٹا تیسری مرتبہ اٹھا کے دیا تو غصے میں کھول گیا، کیا مجھے یہی کام ہے، میں آپ کا سیب اٹھا اٹھا کے دیتا رہوں گا؟ کتنی بار گراؤ گے؟ مجھے کتنا پریشان کرو گے؟ اتنا کہنا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ نے کہا میرے لال تو اس دن کو بھول گیا کہ جب میں پورا دن محنت کر کے آتا تھا، سر سے لے کے پیر تک پسینہ بہا کے میں آتا تھا، اور جب گھر میں آ کے مجھے بھوک لگتی تھی، میں بیٹھتا تھا چارپائی پہ، تیرا منہ تھوک اور تیری ریٹ میں سنا ہوتا تھا، تیرے ہاتھ گندے ہوتے تھے، تو آ کے میری گود میں بیٹھ جاتا تھا، میرا باپ آیا، میں نے کبھی تجھ سے نفرت نہیں کی، تجھے گلے لگا لیا کرتا تھا، اپنی بھوک کو بھول جایا کرتا تھا، پہلے تجھے چوما کرتا تھا، تجھے چاٹا کرتا تھا، تجھے گلے لگایا کرتا تھا، اپنی بھوک کو بھول جایا کرتا تھا، کیا ان دنوں کو بھول گیا؟ ایک دن بیٹے تو چھوٹا سا تھا، تو نے ضد کی تھی باپ مجھے بال چاہیے، بیٹے میں ایک بال خرید کے لا کے دی، تو نے اس بال کو مارا تھا اپنے بلے سے، دور گئی تھی وہ بال، تیری گندے نالے میں گئی تھی، تو نے کہا باپ میری بال میرے گندے نالے میں گئی تھی، تیرے باپ نے گندے نالے میں ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے بال لا کے دی تھی تاکہ میرے بیٹی کی خوشی بحال ہو جائے۔ بیٹی تو نے ایک بار وہ بال گندے نالے میں نہیں پہنچائی تھی، تو نے 50 بار اس بال کو بلے سے مارا تھا۔ تیرا باپ کبھی گورے سے اٹھا کے لاتا تھا، کبھی بال کو گندے نالے سے اٹھا کے لاتا تھا، کبھی جھاڑی میں چلی جاتی تھی تو کانٹوں دار جھاڑی سے تیرا باپ اٹھا کے لاتا تھا۔ صرف تیری ایک مسکراہٹ کے خاطر تیرا باپ گندے نالے میں ہاتھ ڈالنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ آج بوڑھے باپ کو 3 بار سیب اٹھا کے دے دیے تو غصہ آ گیا۔ ہائے ہائے، بوڑھے باپ کو 3 بار سیب اٹھا کے دے دیے تو غصہ آ گیا۔ لوگوں کے والدین کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں اور پڑتے لگانے میں لگ گئے ہم۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں میں بحث ہوتی۔ وہ کہتا کہ ماں باپ میرے پاس رہیں گے، وہ کہتا میرے پاس رہیں گے، وہ کہتا میرے پاس رہیں گے۔ یار پاکستان میں ایک بھائی نے اپنے بھائی پہ مقدمہ کر دیا، یہ پہلا مقدمہ دنیا کا۔ یہ مقدمہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ یہ اماں کو یہ نہیں رکھتا اور اماں کو یہ نہیں رکھتا اور ابا کو یہ نہیں رکھتا۔ یہ مقدمہ تو آپ نے سنا ہوگا، باپ رو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں کرتا، سنا ہوگا آپ نے مقدمہ، یہ بہت سنتے ہیں۔ لیکن یہ پہلا مقدمہ تھا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پہ مقدمہ کر دیا، اور پتا کیا مقدمہ کیا؟ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مقدمہ کیا، مقدمہ یہ تھا کہ میرا بڑا بھائی میری ماں کو اپنے پاس رکھتا ہے، ماں تو میری بھی اتنی ہے، مجھے نہیں دیتا، مجھے عدالت سے انصاف چاہیے، مجھے میری ماں چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ میرا بھائی ہے تو حق تو اس کا ہے، تو حق تو میرا بھی اتنا ہی ہے نا، بے شک بے تو شک۔ وہی کیوں رکھتا ہے؟ مجھے دیتا ہی نہیں، مجھے دیتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں مجھے عدالت سے انصاف چاہیے۔ پہلا مقدمہ تھا، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لینا، یہ پورا روداد ہے، ہاں دیکھ لینا۔ آئے آئے آئے، پہلا مقدمہ۔ یار ذرا غور تو کرو لوگوں، ہے تمہارے دل میں یہ گنجائش؟ کہاں سے ہوگی؟ فلمی گنڈوں کو جو دیکھ لیا کہاں تک گنجائش ہوگی؟ بے شک۔ ان فلمی نچکئیوں کو جو دیکھ لیا کہاں سے گنجائش ہوگی؟ ان کے تو نہ پونچھ نہ پلیا، نہ آگے نہ پیچھے، کوئی ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے۔
جیسے ہی مریں گے جہنم کے فرشتے خذوہ فغلوہ ان کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے جہنم میں کھینچ کھینچ کے لے کے جائیں گے. بے شک بہت اچھا پیغام. یار تم ان بیکار لوگوں کے پیچھے لگے ہو. یہ بیکار لوگ ہیں، بیکار. ان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یار جو با مقصد لوگ ہیں اس کے پیچھے لگ جائے، تیری زندگی شاید کامیاب ہو جائے. زندگی میں یار کوئی ایسا جذبہ دیکھو. اللہ اللہ تاریخ دی گئی، تاریخ پہ دونوں کو بلایا گیا، بڑے بھائی کو بھی بلایا گیا، چھوٹے بھائی کو بھی بلایا گیا. اللہ اللہ حاکم بیٹھا، جج بیٹھا، جج نے پوچھ لیا بتا بتا اپنی ماں کو چھوٹے بھائی کو کیوں نہیں دیتا، اپنی ماں کو تو نے اپنے گھر کیوں رکھا ہوا؟ تو بڑے بھائی نے جواب دیا تھا جج صاحب میری ماں کیا ہے، میری دعاؤں کا درخت ہے، میں نہیں چاہتا یہ درخت میرے گھر سے کٹ جائے. بے شک سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ. یہ پھل دیتا درخت ہے میری ماں، کون چاہے گا کہ پھل دیتا درخت چلا جائے؟ ایک بات بتاؤں لوگوں، جوان ہیں یہ نا ماں باپ. یار یہ ماں باپ میں تمہیں کیا بتاؤں یار، ان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں. یہ جب تک جوان ہے تو کما کما کے تمہیں دیتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں تو تمہیں دعائیں دیتے ہیں. ان کی کمائی سے زیادہ قیمتی ان کی دعائیں ہوتی ہیں. لوگوں یہ تو ہر حال میں یار تمہارے لیے فائدہ ہے یار، یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے یار. کہاں سے ان سے نفرتیں ہو گئی مجھے بتا تو دو یار. یہ نفرت کی چیز تھے؟ اگر یہ مر کے قبر میں چلے جائیں نا ماں باپ، اور ان کی قبر پہ اگر تم چلے جاؤ فاتحہ پڑھنے، تو اللہ پوچھتا فرشتوں میرے اس بندے کی قبر پہ کون آیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا باپ کی قبر پہ بیٹا آیا، ماں کی قبر پہ بیٹا آیا، مولا اپنے باپ کی قبر پہ آیا. رب فرماتا میرے بندو جب اس کا باپ جوان تھا اور جب یہ بچہ تھا میرے فرشتوں، اور جب یہ باپ کے پاس جاتا تھا تو باپ کیا دیتا تھا؟ فرشتے عرض کریں گے مولا جب یہ جوان تھا اس کا باپ اور یہ بچپنے میں باپ کے پاس جاتا تھا تو باپ کبھی پیسہ دیتا تھا چیز کھانے کے لیے، چاکلیٹ ہی صحیح مگر کھانے کے لیے دیتا تھا. رب فرمائے گا فرشتوں آج میری رحمت زندہ ہے، ارے باپ کے پاس آیا خالی ہاتھ نہ بھیجو، چاکلیٹ نہ صحیح پیسہ نہ صحیح مگر باپ کی قبر پہ آیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو. بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب. یار اتنا قیمتی کون سی چیز ہوگی مجھے بتا دو. یہ جوان ہیں تو کما کے دیتے ہیں، بوڑھے ہیں تو دعا دیتے ہیں، مر جائیں تو نیکیاں دلاتے ہیں. ماشاءاللہ بتاؤ مجھے یار اس سے پیاری کون سی چیز ہوگی یار. پھر کیوں ماں باپ کے جھگڑے ہیں یار؟ ماں باپ سے الگ ہوتے ہیں، ماں باپ سے الگ ہو رہے ہو، اپنی زندگی سے الگ ہو رہے ہو. جب تک تمہارے ماں باپ زندہ رہیں خبردار جو ماں باپ سے الگ ہونے کی بات کہی، ماں باپ ٹھوکرے بھی مانے تو الگ نہ ہو. ہاں شریعت کے خلاف اگر ماں باپ کسی کام کو کہہ رہے ہیں تو ماننے کا حکم نہیں ہے. تم داڑھی رکھ رہے ہو ماں باپ کے داڑھی مت رکھ نہیں مانو گے. تم نماز پڑھ لے ہو ماں باپ کے نماز نہ پڑھ تو نہیں مانو گے ان کی بات. مقدمہ کر دیا، کہنے لگا جج صاحب میری ماں یہ دعاؤں کا درخت ہے، یہ دعا دیتی ہے تو میرے کاموں میں برکت ہوتی ہے، میں کیسے دے دوں اپنے بھائی کو؟ تو اس نے کہا جج صاحب ماں تو میری بھی اتنی ہے، مجھے چاہیے. اللہ اللہ جج پریشان یار، عجیب کیسے ہے؟ یہ بھی ماننے تیار نہیں، یہ بھی ماننے تیار نہیں، دونوں چھوڑنے تیار نہیں. تو کہا اچھا بوڑھی سے پوچھتے ہیں، جدھر یہ کہے گی ادھر بھیج دیا جائے گا. بے شک بہت خوب. بوڑھی سے پوچھے بتا کون سے بیٹے کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ تو لوگوں ماں کے لیے تو دونوں برابر ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بیٹا بہت قابل ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، 5 لاکھ روپے مہینہ کماتا. ایک بیٹا نہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، نہ پڑھا ہے، نہ لکھا ہے، نہ قابل ہے، کماتا بھی نہیں ہے، مگر ماں کو یار وہ بھی اتنا ہی پیارا جتنا وہ 5 لاکھ کماتا نا، ماں کو وہ بھی اتنا ہی پیارا. یار یہی تو ماں ہے جو فرق نہیں کرتی، یہی تو باپ ہے یار جو فرق نہیں کرتا. ماں کہنے لگی میں کس کا دل توڑوں؟
میں چھوٹے کے ساتھ رہوں بڑے کا ٹوٹے گا، بڑے کے ساتھ رہوں چھوٹے کا ٹوٹے گا. فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے، آپ کرو فیصلہ. بے شک بہت خوب ماشاء اللہ. سبحان توڑنا میں کیوں کہوں اس کے ساتھ رہوں اس کے ساتھ رہوں؟ مقدمہ ہے، دونوں مدعی ہیں، دعویٰ بھی ہے، اب آپ کرو فیصلہ. میرے لیے تو دونوں پیارے ہیں. ہائے ہائے ہائے، جج بھی پھنس گیا یار محبت میں آ کے. کیا کرے؟ دونوں بیٹے اپنا مطلب دعویٰ دونوں کا پختہ، دونوں کی دلیلیں مضبوط، مگر جو چھوٹے والے کا وکیل تھا بہت تیز تھا، ایک پوائنٹ پہ لا کے بازی مار گیا. بولو نا یار سبحان اللہ. ایک پوائنٹ پہ لا کے وکیل بہت تیز ہوتا ہے، ایک پوائنٹ پہ لا کے بازی مار گیا چھوٹے والے کا وکیل. کہنے لگا جج صاحب ماں بھی بوڑھی، بڑا بھائی بھی بوڑھا ہو گیا. بے شک سبحان اللہ. بڑا جو ہوتا ہے بڑا گھر میں بھائی وہ بھی بوڑھا ہی لگ بھگ ہو جاتا ہے، چونکہ سب سے پہلی اولاد ہوتی ہے نا، اور جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے وہ ابھی جوان ہوتی ہے. بے شک ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگا جج صاحب ماں کو تو خود کمزور ہے، اسے تو خود سہارے کی ضرورت ہے، اور بوڑھا ہو گیا اس کا بڑا بیٹا، اب یہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ بوڑھی ماں کو دیکھے گا؟ بے شک. اور چھوٹا بھائی تو ابھی جوان ہے نا، تو جوان ہے تو اچھی خدمت بوڑھا نہیں کر سکتا بلکہ جوان کر سکتا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. تو جج کے سامنے دو پوائنٹ تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہ جوان ہے خدمت اچھی کر لے گا، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ بہت دنوں سے بڑا اپنے گھر میں رکھ بھی تو رہا تھا نا، بہت دنوں تک رکھ بھی رہا تھا، ویسے بھی چھوٹا ہے، اس کا نمبر ہے، اور پھر جوان ہے. اللہ اللہ، جج نے فیصلہ کر دیا. ساری بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں اب چھوٹے والے کے ساتھ رہے گی. بڑے والے نے خدمت کر لیا، بوڑھا ہو گیا، چھوٹے والے کو بھی موقع ملنا چاہیے. اتنا کہنا تھا، بڑے بھائی کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا ہائے آج تک مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ میں بوڑھا بھی ہو گیا. میری ماں مجھ سے گئی تو آج احساس ہوا کہ آج میں بوڑھا بھی ہو گیا. بے شک سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. آج تک مجھے احساس نہ تھا کہ میں بوڑھا بھی ہو گیا، میری ماں گئی تو مجھے احساس ہوا کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے. ہائے ہائے، لوگوں یہ ہیں تمہارے پیارے والدین، یار ان کی خدمت کرو. والدین کہتے ہیں یہ نہ کر بیٹا تو نہیں مانتے ہم یار. شادی کا میٹر ہوتا ہے تو باپ کی نہیں مانتے، ماں کی نہیں مانتے. نہیں میری وہاں بات چل رہی ہے، میرا افیئر چل رہا ہوں، شادی کروں گا. یار تیرے ماں باپ تیرے لیے غلط نہیں چاہیں گے، ان کے فیصلے کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کر، یہ بھی تیری زندگی میں اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے. میرے پیارے انہوں نے پالا ہے تجھے پالا ہے، پوسا ہے. یار وہ کاشتکار جو کھیتی کرتا نا، اس کا جب کھیتی ہو جاتی ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ اچھی منڈی میں جاؤں جا کے اچھے دام ملیں. یار تیرے ماں باپ نے تجھے پال کے جوان کیا، وہ بھی چاہیں گے اچھے گھرانے میں شادی کرو تاکہ میرے بیٹے کے نصیب بارے کے نیارے ہو جائیں. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. محبت میں عرض کر رہا تھا، کر بیٹھا ایک دیوانہ نام ہے، ویسے کرنی کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ رہنے والے قرن کے لوگوں، مدینہ سے بہت دور ہے، بوڑھی ماں کے چکر میں نبی کی بارگاہ میں نہ آ پائے تھے. اب ذرا لوگوں کان کھول کر سن لینا، نبی سے سچی محبت کر بیٹھے تھے. اللہ اللہ، ایسا نہیں ہے کہ نبی سے جو پاس میں رہ کے محبت کرتا نبی اس کو بھی پہچانتے ہیں، بلکہ نبی تو اسے بھی جانتے ہیں جو دور رہ کے محبت کرتا ہے. پاس میں رہ کے ابو بکر محبت کرے تو انہیں بھی پہچانتے ہیں، دور رہ کے یمن کا اویس محبت کرے تو میرے نبی انہیں بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. بہت اچھا پیغام ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت والو تم جلسے میں بیٹھ کے مصطفیٰ سے محبت کرو، نبی تمہیں بھی جانتے ہیں. بے شک. ہاں نبی سب کو جانتے ہیں. سچی محبت نبی سے ہو گئی. دنیا ہنستی تھی، حضرت اویس روتے تھے، دنیا روتی تھی، نبی کا دیوانہ ہنستا تھا. کسی نے پوچھا اویس یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے دنیا کو جب تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے تو دنیا والے دنیا کے نقصان پہ روتے ہیں، میں ان کی زندگی پہ ہنستا ہوں. یار یہ 4 دن کی دنیا ہے، اگر یہ تجھے مل بھی جائے پھر بھی جب قبر میں جائے گا تو دنیا دنیا میں ہی رہ جائے گی، تجھے نہیں ملے گی. اس کے نقصان کے لیے رو رہا میں اس لیے ہنستا ہوں، اور جب
دنیا ہستی ہے تو میں اس لیے روتا ہوں، میں سوچتا ہوں اسے موت بالکل بھول گیا، اسے موت بالکل یاد نہیں ہے جو اتنا ہنس رہا ہے، بے شک اس لیے میں روتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب ذرا غور کرو، جب نبی سے محبت کی تو ذرا نبی نے کتنی محبت کی۔ ایک دن صحابہ کی انجمن سجی ہے، آمینہ کا لال صحابہ کی انجمن میں چاند کی طرح جلوہ فگن ہے۔ لوگوں اسی انجمن میں میرے نبی نے فرمایا آج اپنے غلام کو میں اپنا جبہ عطا کروں گا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ نبی عطا کرتے ہیں غلاموں کو، لوگوں نبی عطا کرتے ہیں غلاموں کو۔ اب جتنے غلام پاس میں تھے سب خوش ہو گئے۔ ابو بکر سوچنے لگے شاید جبہ مجھے ملے گا، عمر سوچنے لگے جبہ مجھے ملے گا، عثمان سوچنے لگے جبہ مجھے ملے گا، علی سوچنے لگے جبہ مجھے ملے گا۔ جتنے پاس میں صحابہ تھے ہر صحابی سوچ رہا تھا کاش مجھے ملے، کاش مجھے ملے، کاش مجھے ملے۔ لیکن ذرا غور کرو، نبی کی نظر تو کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ سب خاموش کھڑے ہیں، نبی کس کے لیے حکم کرتے ہیں؟ نبی نے جبہ شریف نکالا اور نکالنے کے بعد میں فرمایا او عمر ادھر آؤ، او علی ادھر آؤ۔ دونوں غلاموں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ جبہ میں اپنے غلام کو دینا چاہتا ہوں۔ آقا کسے کہا؟ اس کا نام ویسے کرنی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میری نظر قریب کا تو دیکھتی ہے، وہ یمن میں بیٹھ کے میری محبتوں کے دم بھر رہا، میں کیا اسے بھول جاؤں؟ بے شک، میں تو اسے بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا مجھے غور کرو لوگو، نبی جب اویس کو انعام دے سکتے ہیں کہ ہمیں انعام نہ دیں گے؟ یار دیں گے، اور بالکل دیں گے۔ نبی تو چاہتے ہیں کہ کوئی لے انعام، ہم تو لے ہی نہیں پاتے۔ نبی تو چاہتے ہیں کہ میں بھر بھر کے اپنے غلاموں کو انعام سے نواز دوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی تو چاہتے ہیں لیکن ہم کرنے کو تیار نہیں۔ خرافات ہم سے بتیری کرا لو۔ خرافاتوں میں تو ہم اتنے آ گئے ہیں کہ ایسا خرافاتی پڑھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائیو سنو، میری گفتگو سنو، بالکل بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ میری گفتگو کا ایک ایک جملہ بالکل کان سے آپ جو ہے دل کے کان سے سنیے۔ خرافات ہم سے کتنی بھی کرا لو، کہیں عرس ہو اور اگر وہاں شیخ چلی بلا رہے ہو تو ہم سے 500 روپے زیادہ لے لو، شیخ چلی آنا چاہیے۔ بے شک، یہ عرس ہو رہا، فلاں مقابلہ ہو رہا، چلو کوئی بات نہیں بلاؤ 1.5 لاکھ کا قبال۔ خرافات کتنی کرا لو۔ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے شادی میں، دولہا سے کہہ رہے ہیں بھائی ڈانس پارٹی کیسے ہو رہی ہے؟ کہہ رہا مولانا دوست نہیں ماننا ہے۔ یہ دوست خرافاتی ہو رہے ہیں بہت زیادہ۔ میدان محشر میں یہ دوست کی بھی خیر نہیں رہے گی اور اس دولہا کی بھی خیر نہیں رہے گی جو نچا رہا ڈانس پارٹیاں۔ خرافاتوں کی حد ہو گئی۔ عرسوں پہ ہم نے عرسوں کے نام پہ خرافاتیں، مزاروں پہ ہم نے جو ہے مزاروں کے نام پہ یار خرافاتیں کر دی۔ ہم اتنے بڑے خرافاتی ہو کے رہ گئے۔ مجھے بتاؤ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان خرافاتوں سے فائدہ کیا ہے؟ یار ولیوں کے نام پہ خرافات ہے، بہت خوب، ولیوں کے نام پہ خرافاتیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اجمیر شریف جا رہے ہیں، نہ جاتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں نہ آتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اجمیر شریف جا رہے ہیں، بازاروں میں ٹہل رہے ہیں، میاں یہاں کی مٹھائی بڑی اچھی ہے، میاں یہاں تو بڑی اچھی شاپنگ ہے، ہماری ماں بہنیں جا رہی ہیں تو وہ بھی ٹہل رہی ہیں بازاروں میں خوب، یہاں کی چنری بہت اچھی ملتی ہے۔ اجمیر کی چنری لینے آئی ہے یا اجمیر کی خواجہ غریب نواز کی نگاہ کرم لینے آئے تھے؟ بتائیے آپ مجھے۔ ٹہل رہے ہیں، سیلفیاں لی جا رہی ہیں، سیلفیاں فیس بک پر ڈال دی گئی، دیکھو میں گنبد کے پاس کھڑا ہوں۔ گنبد کے پاس کھڑا، خواجہ کے بھی پاس کھڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تارا گھر پہ چڑھ گیا، سیلفی آ گئی، سیلفیوں سے کام چل رہا ہے۔ یار حد ہو گئی، غریب نواز کی بارگاہ میں بھی تجھے سیلفی یاد نہیں؟ بھول جاتا سیلفی کو، اس موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاتا اور لگانے کے بعد جیب میں رکھ لیتا۔ اب تیری نہیں سنوں گا، اب تو میں خواجہ غریب نواز کی سننے آیا ہوں، میں خواجہ عطا رسول کی سننے آیا ہوں۔ خواجہ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جاتا، خواجہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہونے کے بعد میں تیری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تیرا دامن پھیلا ہوتا، تو دعا کر رہا ہوتا، اللہ والے
کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے تو مسجد سے بھی زیادہ جلدی قبول ہو جاتی ہے. اگر سچے دل سے دعا کرتا تو کان کھول کے سن لے, گیا تھا تو جہنمی تھا, لیکن اگر دعا قبول ہو گئی تو جنتی ہو گیا تھا. بے شک سبحان اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ. توجہ کرنا, اجمیر شریف کا خواجہ جو ہے یار, میرا تجربہ ہے خدا کی قسم, اگر دل سے مانگ لو تو میرا خواجہ عطا کر دیتا ہے. وہ عطائے رسول ہے. رسول کی بارگاہ میں تمہاری عرضی پیش کر کے تمہیں دلا دیا جاتا, لیکن وہاں سیلفیاں کھینچنے سے نہیں ملتا, بازاروں میں ٹہلنے سے نہیں ملتا, مووی بنانے سے نہیں ملتا, بلکہ وہاں ملتا ہے تو سچی توبہ کر کے خواجہ کے در پہ گڑ گڑانے سے ملتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. اب کہہ رہے ہیں اجمیر میں تو محبت میں جانے, تو محبت میں کام تو ٹھیک ہونا چاہیے بھائی. عجیب خرافات ہیں, عجیب خرافات ہے. خرافات کتنی کرا لو. ہماری ماں بہن ہے, وہ 10 بیویوں کی کہانی بھی چلتی ہے, کتاب چلتی ہے جس کی آج تک کوئی سند ہی پتہ نہ چلی. بڑا دیسی گھی کا لڈو بنائیں گی, ملیدہ بنائیں گی, 10 بیویوں کی کہانی چلتی ہے. آپ کے علاقے میں نہیں چلتی ہے؟ ہمارے علاقے میں تو جمعے کے دن جب 10 بیویوں کی کہانی پڑھائے گی تو پھر دیکھو ایسے جاتی ہیں سب تیار ہو گئے جیسے یہ بالکل تقریر کرنے بالکل جاتی ہے. بے شک, ایسا لگتا ہے کہ بالکل بخاری شریف کا درس دینے جا رہی ہیں یہ. بے شک سبحان اللہ, بہت خوب بالکل وضو ماشاءاللہ. کر کے نہ دھو کے جائیں, کہاں جا رہی ہو کہ وہ 10 بیویوں کی کہانی سننے کے لیے جا رہے ہیں. یہ 10 بیویوں کی کہانی کیا, پہلے ایک بیوی بن جاؤ سچے طریقے سے, 10 کی تو بات کی بات کریو. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت خوب. تم اپنے شوہر کی ایک بیوی ہو, اسی شوہر کو راضی کر لو, ایک بیوی بن جاؤ پیار کے ساتھ میں, تمہارا شوہر تم سے راضی ہو جائے. کام کی بات تو یہ ہے, ایک بیوی اچھے سے بن نہ سکی, 10 کی سننے جا رہی ہیں. بے شک وہ نکلتی ہیں, اگر کوئی کہاں جا رہی ہو بات مت کریو, 10 بیویوں کہانی کا بلاوا آیا. بے شک اب نہ سن کے دیکھی کسی کی بھی. 10 بیویوں تم روک کے دکھا دیو, 10 بیویوں کی کہانی, ماں تمام دیسی گھی کا لڈو, اور اس میں بڑا ہے تمام ہو رہا ہے, کچھ نہیں, کیا کچھ نہیں ہے, خالی خرافات ہے. قرآن شریف پڑھ لو, قرآن خوانی کر لو, درود شریف پڑھ لو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی مسئلے مسائل کی کتاب ہونا چاہیے, یہ ہو یہ پڑھ لو. پورے محلے میں خبر بھیجاؤ کہ ہمارے گھر میں مسئلے مسائل کی کتاب جنتی زیور پڑھی جائے گی. سبحان اللہ, ساری ماں بہنیں جائیں گی, 2-4 مسئلہ سیکھ کے آئیں گی. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. بھائیو بات سمجھ میں آتی ہے؟ غسل کا, نماز کا, وضو کا مسئلہ ہوگا. جس کو 10 بیویوں کی کہانی کرانا, میری بہنیں سنیں, میری مائیں سنیں, وہ کیا کام کریں, اپنے گھر میں بول دیں کہ اپنے گھر میں ایک دن مسئلے مسائل کا درس کراؤں گی. کسی بھی عالمہ کو, کسی بھی اردو پڑھنے والی کو بلاؤ, پورے محلے کی عورتوں کو بلاؤ, وہ تمہارے گھر میں بیٹھ کے درس دے گی. درس دینے کا بھی ثواب ملے گا, سننے کا بھی ثواب ملے گا. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ, بہت ہے کیا نہیں ہے بھائیوں؟ مگر چل رہا. اب وہ کنڈے آ رہے ہیں, کنڈے کیا آ رہے ہیں, کنڈے رجب شریف میں. اب تم دیکھو بات بات بیٹھی ہوگی, گھر میں لکڑی لے گئے, کنڈے, بادام, کشمش, منقے, چھوارے, حلوہ, اور یہ اور وہ. غریب آدمی رکشا چلانے والا کہاں سے 1,500 کے تیری ڈیمانڈ پوری کرے؟ بے شک ایسی ڈیمانڈ کر کے رکھ دے گی کہ 1,500 سے کم میں نہیں آ کے دے رہا ہے. یہ سماج میں صحیح بتا رہا ہوں, اور 1,500 تو ہلکے ہاتھ سے ہے. خالی 250 گرام جو ہے آپ جو ہے بادام, اور 250 گرام جو ہے آپ پستہ, اور یہ 250 گرام کاجو لیا, ہو گیا 1,500 روپیہ. مگر میاں نہ لا کے دے غریب تو مصیبت, غریب قرضہ لے رہا. میں نے کتنوں کو دیکھا ہے یار, وہ کنڈے آ رہے ہیں, اور یار ذرا بھائی تھوڑا پیسے دے دو یار, مجھے چڑھاؤ دے دو, بعد میں مزدوری کر کے اتار دوں گا. او کان کھول کے سن لے, تجھ سے نہ کوئی بزرگ لے رہا قرضہ لے کے فاتحہ کرا, نہ تجھ سے اللہ اس کا رسول کہہ رہا فاتحہ تو دل کی محبت سے ہوتی ہے. خالی پانی پر بھی اگر فاتحہ کرائے گا تو پانی پر بھی فاتحہ ہو جائے گی. ماشاءاللہ, بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خالی پانی پر بھی فاتحہ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ 1,500 روپے کا مٹیریل لاؤ گے تبھی فاتحہ ہوگی. پیر طریقت کی آمد ہو رہی ہے ماشاءاللہ. حضور عدنان میاں قبلہ تشریف لا رہے ہیں, آپ کھڑے ہو کے استقبال کریں اور تقریر سنیں.